السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 12 ذی الحجہ 1441 ہجری، 3 اگست 2020 عیسوی، 19 گتے ساون 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال کے 95.5 میگا ہرز پر سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت شریف اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نعت شریف سماعت فرمائیں۔ محمد جمال اجمل کا کلام اور اقبال فیضی کی آواز، بول ہے: پتھر بدھے شکم پہ تھے غربت حضور کی، پتھر بدھے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی۔ پتھر بندھے شکم پہ تھے، پتھر بندھے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی۔
پتھر بندے شکم پہ تھے غربت حضور کے، پتھر بندے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ کچھ ایسے معجزات کے حیرت زدہ ہوں سر، کچھ ایسے معجزات کے حیرت زدہ ہوں سر، کچھ ایسے معجزات کے حیرت زدہ ہوں سر، دنیا میں بے مثال کرامت حضور کی، دنیا میں بے مثال، دنیا میں بے مثال کرامت حضور کی، کرامت حضور کی۔ سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، حسنین اس طرح سے تھے چاہت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، وہ بھی بیان کرتے تھے عظمت حضور کی، جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، وہ بھی بیان کرتے تھے عظمت حضور کی، وہ بھی بیان کرتے تھے، وہ بھی بیان کرتے تھے عظمت حضور کی، عظمت حضور کی۔ امت کے ساتھ یہ تھی محبت حضور کی، اور شعر دیکھیں، کرتے دعا خدا سے وہ امت کے واسطے، کرتے دعا خدا سے وہ امت کے واسطے، کرتے دعا خدا سے وہ امت کے واسطے، امت کے ساتھ یہ تھی محبت حضور کی، امت کے ساتھ یہ تھی محبت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ آ جاتے ورم پاؤں میں، آ جاتے ورم پاؤں میں پڑھتے ہوئے نماز، دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی، آ جاتے ورم پاؤں میں پڑھتے ہوئے نماز، آ جاتے
کی دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی واللہ پھر بھی کیا تھی واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی سخاوت حضور کی آخری شعر مقطع دعا مقصد ملاحظہ فرمائیں اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا قرآن پاک اور یہ سنت حضور کی اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا قرآن پاک اور یہ سنت حضور کی پتھر بندھے شکم پہ تھے پتھر بندھے شکم پہ تھے غربت حضور کی غربت حضور کی واللہ پھر بھی کیا تھی واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی پتھر بندھے شکم پہ تھے غربت حضور کی واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی سخاوت حضور کی اللہ اکبر میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد بشیر حبیب مدنی صاحب کا، جو جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات طریف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اصلی دینداری اور رسمی دینداری۔ میرے محترم ساتھیوں، دینداری تو بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، جب مجمع میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں، وہاں لگتا رہتا ہے کہ اس شخص کے اندر سے دینداری ٹپک رہی ہے، شرافت ٹپک رہی ہے، لیکن جو ہی تنہائی میں جاتے ہیں تو ساری دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی موضوع کو لے کر کے شیخ صاحب ہم اور آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اصل دینداری تقوی ہے، اور وہ تقوی دل میں ہوتا ہے، اور جس کا اظہار اعضاء اور انگ سے ہوتا ہے۔ تو لیجئے ہم اور آپ فضیلت الشیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں، اصلی دینداری اور رسمی دینداری۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہ بإحسان إلى یوم الدین۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیو، آج میں آپ لوگوں کو دو باتوں پر دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ابھی جس انداز میں ہم کو اسلام ملتا ہے، کیا وہی اسلام حقیقی ہے یا اسلام کا کچھ اور مطلب ہے؟
اور اس کا معنی ہے اور مفہوم ہے. مثال کے طور پہ آپ جانچنے کے لیے اپنے موبائل کو خراب کر لیں. خراب کرنے کا مطلب ہے بند کر لیں, اسٹاپ کر لیں, بالکل صحیح ہے, سب کچھ چل رہا ہے. یا ٹی وی کو, ریسیور کو یا کمپیوٹر بند کر دیں, بیٹری کو نکال دیں اور جانچنے کے لیے کسی مسلمان بھائی مستری کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ چیز چل رہا نہیں رہا ہے, اس کو تھوڑا دیکھ لیں. اللہ جس پر رحم کرے اس کو چھوڑ کر کے تقریباً 99.99% لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے, اور آپ کو خرچہ کا لسٹ بتا دے گا کہ اس میں 5,000 یا 7,000 روپیہ لگا ہے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ بھی مسلمان اور جو مستری ہے وہ بھی مسلمان. یہ ایک مذہبی ہونے کے ناطے میں مسلمان کا نام لیا ہوں, ایسا پورے مذہب میں ہے, سب مذہب میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کو ہم لوگ اپنے عملی زندگی میں کیوں نہیں اتار پائے؟ مثلاً ابھی اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے, اس کو بخار آ جائے, پیراسیٹامول کھائے یا کوئی ٹیبلیٹ لے تو اس کو ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اس کا انشاءاللہ کیونکہ اس کے جسم میں اس کا اثر ہوا. اور ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا ناطے, تو اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں, اسلام کے جو قوانین ہیں, وہ ہمارے عمل میں کیوں نہیں ہے؟ اور کیا یہی اسلام مقبول ہے اللہ کے پاس؟ اس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع کروں گا. مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنے کردار, اپنے کریکٹر, اپنے عمل, دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ اسلام ایک قدرتی اور فطرتی مذہب ہے, فطرتی مذہب ہے, اور لوگوں نے عمل کر کے اس کو دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سب سے بہترین دور ہمارا ہے, سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے. اس کے بعد لوگ آتے جائیں گے, گھٹتے جائیں گے, گھٹتے جائیں گے, اسلام میں ایمان میں کمی آتی جائے گی, اور یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے, اچھا دور گزرا. اس کے بعد اس وقت تک ہوتا کیا تھا کہ جو امام ہوا کرتا تھا وہی مسلمانوں کا امیر ہوا کرتا تھا, وہی نماز بھی پڑھاتے تھے, وہی انہی کے پاس عدالت بھی تھی, اور انہی کے پاس تمام امور ہوا کرتے تھے. اس کے بعد امیر سے امیر المومنین حضرت ابو بکر, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اسی طرح امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اللہ سب اپنے رحم فرمائے اور برکت نازل فرمائے. اس کے بعد امیر سے معاملہ خلافت میں چلا گیا, لوگ خلیفہ بن گئے, یعنی پہلے امیر تھے اور تب بادشاہت پہ چلے گئے, اور امیر کا چناؤ ہوتا تھا رائے مشورے سے, عام سہمتی سے. اس کے بعد جو باپ بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ بننے لگا, باپ بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ بننے لگا, اور یہ دور بہت لمبا دور چلا, جس میں دو خاندان کا بہت لمبا دور چلا ہے, اور دونوں خاندان کی دشمنی بھی مشہور ہے, خلافت بنی امیہ اور خلافت بنی عباسیہ. اس دور میں جہاں علماء کرام تھے تو کچھ علماء کرام درباری علماء کرام بھی تھے, عالم تھے, اور کچھ اپنے آپ کو آزاد رکھ کر کے دین کی خدمت کر رہے تھے. اس دور میں بادشاہ کے پاس ایسے ایسے لوگ پہنچ گئے, یا ایسے ایسے بادشاہ ہوئے جس سے دین کو کوئی نہیں لگاؤ تھا, اور اس کے درباری اس کو جیسا کہتے تھے ویسا ہی کرتے تھے. چنانچہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے حق گو عالم کو ایسے ادوار میں, ایسے دوروں میں جیل میں رکھ دیا گیا, اور جو درباری عالم تھے چاہے وہ جس مسلک کے ماننے والے تھے
وہ جو بات کہتے تھے وہ حکم اور تنفیذ کیا جاتا تھا، اسی کا اثر اور اثرات سماج میں اور معاشرے میں دیکھا جاتا تھا۔ اور اسی دور میں بڑے بڑے محدث بھی گزرے، بڑے بڑے عالم علماء بھی گزرے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آئے، امام مالک بھی آئے، امام شافعی بھی آئے، امام احمد بن حنبل بھی آئے۔ اور ان لوگوں نے، آج کل ہم لوگوں کے پاس سب کچھ مہیا ہے، واٹس ایپ پہ، نیٹ پہ، کتابیں لائبریری میں، اس وقت کتابیں سب کے پاس موجود نہیں تھی اور یاتایات کا، سفر کا کوئی اتنا سادھن بھی نہیں تھا۔ اس لیے جن کے پاس جو کتابیں تھی، جو تعلیم پہنچی، اسی کے مطابق اپنے اجتہاد کیے اور دنیا سے چلے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جس نے اجتہاد کیا وہ اگر صحیح پہ پہنچ گیا اس کو ڈبل نیکی ہے، اور جو اگر صحیح پہ نہیں پہنچ سکا اس کو اجتہاد کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح پورے عالم اسلام 4 امام کو ماننے لگے، برحق کہنے لگے اور اس کے مطابق اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنے لگے، اور اسلام درباری ہو گیا۔ اور درباری ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ بھی فتویٰ دینے لگے۔ اور اس دور کے بعد مغل کا دور آیا، بر صغیر میں دولت عثمانی آیا، اور اسلام بطور نام، بطور رسم سماج میں رچ بس گیا، اور بہت سارے فرقوں نے بھی جنم لیا، اور جس کی وجہ سے اسلام کے ماننے والوں پر اس پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ یہاں تک کہ بعض بادشاہوں نے اپنے نئے دین کو ایجاد کیا، اور جس دربار کے جو عالم تھے اس کے مسلک کو، فقہی مسائل کو لوگوں میں رواج پایا کرنا لگا اور اسی پر عمل ہونے لگا۔ اور آتے آتے یہاں تک ہوا کہ انگریز بھی آ گیا بیچ میں، اور وہ جو تو جانتے ہوئے کہ اس نے اسلام کو جڑ سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ نام عبد الرحمن رکھیں لیکن ایمان دل سے ختم ہو جائے۔ مدرسہ، علماء کرام، لائبریریاں سب کو چوری کر کے لے گئے وہ لوگ۔ خیر، اس طرح تدریجاً آتے آتے ہم لوگوں کے درمیان جو اسلام کے دین کے 3 مراتب ہیں، نمبر 1 پر احسان، نمبر 2 پر ایمان، اور نمبر 3 پر اسلام۔ جو اسلام ایمان کے بعد ترقی کر کے، اسلام سے ترقی کر کے ایمان پہ پہنچتا تھا، اور ایمان سے ترقی کر کے احسان کے مرتبہ کو پہنچتا تھا، جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، ابھی کے دور میں سب گھٹ کر کے صرف اسلام پر آ کر کے رہ گیا ہے۔ یعنی ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، ہمارا وضع قطع اسلامی ہے، پہناوا اوڑھاوا، ٹوپی، داڑھی، ٹخنوں سے کپڑے اونچے، اور اسی پر بحث ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگوں کا اسلام عمل میں نہیں آ سکا، پریکٹیکل طور سے زندگی کے معاملات میں نہیں آ سکا، اور عبادت مسلم ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت تو کریں گے ہی، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کا معاملہ بہت بڑا ہے، اور اسی معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے زندگی میں اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیسا ہے، جس کو قرآن نے نقشہ کیسا کھینچا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، ایمان کے ارکانوں میں سے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان کے رکنوں میں، ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں گے دنیا میں، خواہ عبادت ہو یا معاملات ہو، ہم کو اس کا حساب قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں دینا پڑے گا۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں، دین سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے، کہ بہت سے لوگ ہم میں سے، مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سی مثال دی اللہ تعالیٰ نے
کہ جو لوگ قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہی لوگ ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو پر رحم نہیں کرتے، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو قیامت کے دن پر ایمان ہوتا کہ ہم کو حساب دینا پڑے گا، تو یتیم اپنے سماج میں سب سے زیادہ رحم کے لائق ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہے دنیا میں، بچہ ہے، اپنی کفالت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس کو دھیان میں رکھیں، اس کے اوپر محنت کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہ یتیم کا خیال رکھتے اور نہ دوسروں کو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کی مدد کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے، چنانچہ خرابی ہے ایسے نمازی پڑھنے والوں کے لیے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال بھی نہیں کرتے، نمازی بھی ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خرابی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، جب دل آیا پڑھ لیے، جب ساتھ ماحول رہا تو پڑھ لیے، نہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی مواظبہ نہیں کرتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں نماز کو۔ الذین هم یراؤن، اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں آج کل تعریف پسند لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری توصیف کریں، اس لیے اکثر نمازیں عبادتیں ایسی ہے جس میں دکھاوا آ گیا ہے، اور دکھاوا ایک شرک ہے، جو شرک اصغر ہے، جو اللہ کے نزدیک کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور یہ مسلمان سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں کو انکار کر دیتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی آپ کا دینا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ مانگنے والے کو دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز گھر میں استعمال کرنے والا، نمک ہو، کدالی ہو، کھرپی ہو، آگ ہو، تیل ہو، نمک ہو، جو کچھ بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آج کل لوگ منع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ اور وہ بھی کیوں نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان اب اس آیت کا ترجمہ یہ سمجھ لیے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ جو آدمی یتیم کو دھکا دے گا، مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو منع کرے گا، تو اس کے نماز پر خرابی کیوں ہے، ویل کیوں ہے، برائی کیوں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، امام فخر الرازی کہتے ہیں کہ ویل سے مراد غلیظ یعنی گناہ کبیرہ ہے یہ، اور ویل کے مراد بعض لوگ جہنم کا بھی ایک حصہ لیتے ہیں۔ تو آخر کیوں ہمارے اتنے کرنے کے باوجود ہمارے اوپر خرابی کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے سماج میں تدین رسمی، دکھاوا کا اسلام، جیسا کہ ٹوپی داڑھی، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور جس کو دل میں ایمان نہیں ہے وہی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور رحم نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں اور دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ نہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مطلب نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ ہے آپ کو، لیکن عبادت لگاؤ کیسی ہونی چاہیے اللہ سے، اس کا آپ مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، فی الحقیقہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں عبادت کے ذریعے، اللہ اتنے ہمارے دل کے قریب ہو جائے، اور یہ عبادت ہمارے کرنی پہ، ہمارے عمل پہ اثر انداز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کے فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، یعنی اللہ تعالی ایسے لوگوں کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ کی قدرت و عظمت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے جو دعا کے ادب، دعا کے حقوق، آداب، دعا کے شرائط کو سمجھتا نہیں ہے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اور مانگنے کے کیا کیا شروط ہیں۔
یعنی آپ اللہ کو دینے والا داتا نہیں سمجھیں گے اور 10 جگہ جا کر کے سر جھکائیں گے تو اللہ آپ کے دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ حلال ہو، جو کپڑا پہنے وہ حلال ہو، آپ کے جسم میں جو خون بن رہا ہے جس کھانے کے وجہ سے وہ حلال ہو، تب آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ اور دعا کے آداب و شروط ہیں وہ معلوم نہیں ہے، تب دعا کریں گے تو اللہ آپ کے دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا جو کرتے ہیں جس رب سے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیا دعا کر رہے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں ایسی زبان میں جس زبان کا معنی ہی نہیں سمجھتے ہوں۔ میں نے حج میں دیکھا ہے، عمرہ میں دیکھا ہے، طواف کے درمیان دیکھا ہے، ایک آدمی عربی میں دعا کرتا رہتا ہے، سب آدمی اس کے پیچھے آمین آمین کرتا ہے۔ دعا کرنے والا 80 سال کا بوڑھا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے بچے کو اچھی صحت ہو، اچھی روزی ملے، اچھے اولاد ہو، اچھی زندگی ہو، اور اس کے پیچھے دعا کرنے والا 20 سال کا لڑکا ہے، اس کے بیوی اچھی ہونی چاہیے، اس کے مستقبل اچھی، اس کے لیے دعا کرے گا، اور وہ آگے والے کے دعا میں آمین آمین کہتا ہے۔ اس کے بہت سارے گھٹنائیں بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے کہ مانگنے والے کے بھی عظمت و قدرت کو نہ جانے، مانگنے کا طریقہ بھی نہ جانے، اور جو مانگ رہا ہے اس کا مطلب بھی نہیں سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ نمازی بھی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، روزے دار بھی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی النار، یہ جہنم میں ہے۔ یہ حدیث کو سن کر کے مجھے بھی تعجب ہوا کہ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے صدقہ خیرات اتنے کرنے کے باوجود بھی عورت اگر جہنم میں جائے گی تو یہ قرآن تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن عدالت کے سامنے سب کو پیش ہوگا، میزان پر اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، برائی کا پلڑا بھاری ہوگا جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس میں تو سارے پلڑا بھاری ہیں، صرف ایک پڑوسی کو تکلیف دینے سے جہنمی کیسے ہے؟ تو مجھ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ اللہ کی صفتوں میں رحمان رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اور آپ کے دل میں بھی رحم ہونی چاہیے۔ ارحم من فی الارض یرحمک اللہ من فی السماء، دنیا کے مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم کو قیامت کے دن رحم کرے گا۔ تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ فوائل للمصلین، نماز بھی اگر ہم پڑھتے ہیں اور ہمارا معاملات ہم سے کمزور لوگوں پر منصفانہ، عادلانہ، رحیمانہ نہیں ہے، ہماری نماز سے فائدہ نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اگر یہ نماز ہم کو ریا سے، نمود سے نہیں بچا سکے، ایسے معاملات جو لوگوں کے درمیان ہم دے سکتے ہمارے پاس ہے اور اس سے اپنے مسلمان بھائی کو ہم منع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوئی، بلکہ الٹے ہمارے اوپر خرابی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں بڑے بڑے مساجد بن گئے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے، لوگ تقریر بھی کرتے ہیں، عوام عالم علماء کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ 1 نمبر تقریر کیا، لیکن مطلب کیا ہے؟ ہمارے سماج میں اس کا کیا کہتے ہیں رد فعل کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہمارے سماج میں؟ جیسے جلسہ میں گئے تھے ویسے ہی جلسہ سے واپس آئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام کے دین کے 3 مراتب ہیں۔ ایمان، سب سے پہلے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، کوئی بھی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے اوپر ہے ایمان، اور اس سے اوپر ہے احسان۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اور احسان کہتے ہیں کس کو؟
کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کأنک تراہ، جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ سامنے کھڑا ہو کر کے ہم کو دیکھ رہا ہے. آپ کی عبادت کیسی ہوگی؟ اور اگر کان کا طرح ہو، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس کو دنیاوی مثال میں سمجھیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، مدیر آپ کو سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ غیر ضروری حرکت نہیں کر پائیں گے، ڈیوٹی پورا کریں گے، موبائل پہ گھر پہ بات نہیں کریں گے، ٹی وی پہ ادھر ادھر کی اپنے کام سے کام رکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدیر ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا باس ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ پڑھائیں گے بھی اچھی طریقے سے اور ڈیوٹی بھی اچھی طریقے سے کریں گے. اور دوسرا نظریہ یہ بتایا گیا احسان کا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر آپ میں یہ خوبی نہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. یعنی مثلا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جہاں بھی جائیں، جو بھی کام کریں، اکیلے میں ہو، باہر میں ہو، 10 لوگوں کے ساتھ ہو، روم میں اکیلے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. مثلا آپ جس روم میں رہتے ہیں اس روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا جائے، اور اس سی سی ٹی وی کیمرہ کا کہیں سے مراقبہ ہو، کہیں سے اس کو دیکھا جا رہا ہو. آپ کی حرکتیں اپنے روم میں کیسی ہوگی، کیسے آپ سوئیں گے، کیسے آپ کپڑا بدلیں گے، کس طرح آپ رہیں گے، آپ بخوبی اندازہ آپ کو ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ کس انداز سے رہنے کی کوشش کریں گے. ایسے انداز میں رہیں گے کہ ہم کو احساس ہمیشہ ہوگا کہ اس سی سی ٹی وی کیمرہ سے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے صحیح طریقے سے رہیں گے. اسی طریقے سے آج کے وقت میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ دل میں خیال رکھیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے میں ہو، ہماری عبادت میں نکھار پیدا ہوگا، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور یہ جس طرح اکیلے روم میں رہ کر سی سی ٹی وی کیمرہ میں رہ کر کے آپ غیر ضروری حرکتیں نہیں کر سکیں گے، اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی عبادت میں اور کہیں زیادہ نکھار آ جائے گا. اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں اور یہ جو جتنی عبادتیں کرتے ہیں، یہ شکلانی اسلام سے، ظاہری اسلام سے اٹھ کر کے، رسمی اسلام سے اٹھ کر کے اصلی اسلام تک جائے گا، اور آپ کی ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. اور یہی فرمان بھی ہے کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ کے نزدیک بندہ زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اور نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو جس اللہ کے آپ قریب ہوئے تھے، اس اللہ کے حکموں میں سے حکم کو ماننے کے وقت میں آپ کا دل آپ کو روکے نہیں، آپ کے عمل اس کے موافق ہو، آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، آپ لوگوں سے غش نہ کریں، آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، آپ ایک اللہ کی پوجا کریں. آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ کا سر اور پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکے تو اللہ کے سامنے میں جھکے. آپ بندوں پہ رحم کریں، آپ اپنے اڑوسی پڑوسی کا خیال رکھیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. آپ کے معاملات میں وہ ظاہر ہونی چاہیے، آپ کے اندر سے اسلام کی خوشبو آنی چاہیے، اور یہی اسلام مطلوب ہے. اور اسی اسلام کے وجہ سے ہمارے صحابہ کرام اور خیر القرون میں پورے دنیا میں اسلام پھیل گیا. لیکن آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ بدنام مسلمان ہی ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو، لیکن اب دور نیچے آ گیا ہے، ہمارا معیار گھٹتا گیا ہے. اب مسلمان سے آ گئے ہیں ہم لوگ کہ داڑھی رکھ کر کے جھوٹ بولتے ہو. ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، کپڑے بھی صحیح پہنتے ہیں، اور یہ مطلوب بھی ہے
لیکن یہی اسلام نہیں ہے. اسلام اصل مطلب ہے معاملات کا، لین دین کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کا، آپ کے اوپر جو حقوق ہے وہ حقوق واپس کرنے کا. اگر کسی کو کہیں پر کوئی پیسہ مل جائے، اس کا بھی اسلام میں حکم ہے کہ آپ اعلان کریں کہ کوئی آئے، اس کا پیسہ ہے، کتنا دن تک آپ کو رکھنا ہے اپنے پاس، اور اس کے بعد استعمال کریں گے تو کتنا پیسہ بیت المال میں جائے گا اور کتنا آپ کا ہے. لیکن آج کل ہم لوگ صرف دکھاوا کے اسلام میں رہ گئے ہیں. عملی طور پر ہمارے اندر اسلام کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیجئے کہ سماج کی بات کہتے ہیں، ایک گھر سے گوشت کا ہدیہ نکلا دوسرے گھر کے لیے کہ اس گھر میں دے آؤ. مدینے کی بات ہے یہ. اور وہ گوشت چلتا 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 ہوا، یعنی دوسرا تیسرے کو دیا کہ اس کو دے دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے. تیسرا چوتھے کو دے دیا، وہ اس کو دے دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے. چوتھا پانچواں کو دے دیا، اس کو دے دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے. واپس آ کر کے پہلے ہی جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں آ گیا. یہ تھا اسلام، یہ تھا معاملات. جنگ احد میں اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی اور اس میں صحابہ کرام زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے. لڑائی کے ختم کے بعد مدینے سے لوگ آئے پانی پلانے کے لیے. ایک زخمی سامنے میں ہے، پانی پانی چلا رہا ہے. جب پانی پلانے والا اس کے پام سامنے پہنچا تو انہوں نے کہا، بغل سے آواز آئی، پانی. اس زخمی انسان نے پلانے والے سے کہا کہ ہمارا بھائی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پہنچا پلا دو. اس کے پاس پہنچے تو بغل میں سے آواز آ رہی ہے، پانی پانی. کہا میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس پہنچا. ایثار، مرنے کے وقت میں بھی معاملات میں ایثار دیکھ لیجئے. اور اسی پر انصار پر اور اسی ایثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے. ہم کھا رہے ہیں گھر میں، بھوک لگی ہے، کوئی دروازے پہ مانگنے آئے، کھانا بند کر کے دے دیجئے دوسرے کو. اسی کو ایثار کہتے ہیں. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں چاہے ان کو نقصان ہی کیوں نہ ہو. اور آج کل ہم لوگ اپنے سماج میں ساری خوشی چاہتے ہیں کہ ہم خود سمٹ لیں، حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی بخیلی کرتے ہیں. کہا یہ گیا ہے حدیث میں کہ اگر لوگ یہ جان لے کہ دوسرے کے حق میں دعا کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کر کے دوسرے ہی کو دعا کرنے، دوسرے کے بارے میں دعا کرو. مثلا کسی نے آپ کو کہا کچھ تو جزاک اللہ خیرا، اب دوسرے کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل پریشانی کو دور کر دے. آج کل ہم لوگ اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں معاملات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے طرف سے ایک فرشتے متعین ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے تم کو بھی اتنا ہی. مثلا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر کو بنا دے، فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہے تم کو بھی ایک گھر انشاءاللہ بنے گا. یہ ہے اسلام. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، علماء کرام بہت ساری بات کہیں گے آپ کو، لیکن آپ اپنے اسلام کو آپ کو خود پرچیز کرنا ہے، اپنے اسلام کو خود تلاشنا ہے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے. آج مکتب دنیا میں اسلام ختم ہو گیا ہے اور کمپنیاں آ گئی ہیں. ہر کمپنی کا مطلب ہے اسلام کا نام لے کر کے، نام لیتے ہیں اسلام کا لیکن وہ ہے اپنی اپنی کمپنی. ہر آدمی اپنے عقیدے کی طرف بلاتا ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کی طرف بلاتا ہے. جس طرح ہم لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کے معاملے میں بھی اپنی عقل کو استعمال کریں. اور اگر کوئی علماء کرام آپ کے پاس کوئی بات کہے تو اس سے دلیل مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنے عبادت کو، اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے قول کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے عمل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، ہم لوگوں کے اندر بھی رحم کا مادہ تو پیدا کر دے.